अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूँ महविश सोहेल चौहान। 8 साला मुंतहा जो घर से तो निकली थी कुछ चीजें लेने, लेकिन वापस ना लौटी। सोचें उस बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी जब उसने अपनी बच्ची को आखिरी सांसें लेते हुए देखा था। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर मजीद। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम। आमिर, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? महविश, अफसोसनाक वाकया है और ये सरगोदा में पेश आया ये वाकया है। इस केस के इनिशियल्स पहले मैं आपको बताऊंगा। वैसे जो मरकजी मुलजिम था वो सीसीडी मुकाबले में मारा गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था। 8 साल बच्ची है, सरगोदा का इलाका है। दिन 11:15 पर अपने घर से निकलती है चीज़ लेने के लिए, जैसे बच्चे निकलते हैं, बिल्कुल। और फिर घर वापस नहीं आती। अच्छा, ऐसा है कि हमने इस तरह के वाकयात में सुना होगा कि वालिदैन बड़ी लापरवाही का मुजाहरा करते हैं और बच्चों के पीछे नहीं जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस केस में। ये जो अब मालूमात मैं फराहम कर रहा हूँ, ये डीपीओ सरगोदा हैं सुहेब अशरफ, उनका बयान है या उनका दावा है। वो ये बता रहे हैं कि 11:15 पर बच्ची अपने घर से निकली, करीब ही वाकई एक दुकान थी, वहां से चीज लेने के लिए, जिस तरह बच्चे बिल्कुल नॉर्मली जाते हैं जिस तरह ऐसे चीजें लेने के लिए, वैसे ही। और 11:25 पर वालिदैन जो है वो परेशान हो गए। अच्छा, इस तरह के वाकयात में हमने ये देखा कि वालिदैन जो है वो परवाह नहीं करते, लेकिन 10 मिनट के अंदर ही वालिदैन को तशवीश होना शुरू हो गई कि कुछ हुआ है। उन्होंने अपनी बच्ची को तलाश करना शुरू कर दिया और डीपीओ साहब के मुताबिक 12:45 पर पुलिस को पहली इत्तला दी गई और ये बताया गया कि बच्ची जिसकी उम्र 8 साल है वो घर से चीज़ लेने के लिए निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं आई है। पुलिस एक्टिव होती है, पुलिस जाए वकुआ पर पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद जो इलाका मकीन है उनसे बातचीत करती है और जिस दुकान पर वो बच्ची चीज़ लेने के लिए गई होती है वहां के मालिक से बात करती है। जो मालिक मकान है वो शुरू में डिनाई करता है कि बच्ची तो आई ही नहीं। तो पुलिस गली में नस्ब एक कैमरा है उसको देखती है और उसकी फुटेजेस में ये साफ नजर आता है कि जो वक्त वालिदैन बता रहे हैं कि बच्ची घर से निकली थी, ठीक 1 मिनट के बाद, क्योंकि जो जाए वकुआ है और जो बच्ची का घर है उसके दरमियान तकरीबन कोई 200 फुट का फासला है, कोई 4-5 दुकानें छोड़कर वो दुकान है। इसका मतलब बच्ची वहां पे आती जाती रहती थी। बच्ची आती जाती रहती थी। फुटेज में देखा जा रहा है कि बच्ची दुकान के अंदर दाखिल हो रही है लेकिन दुकान से बाहर नहीं निकल रही। अच्छा, ये तो एस्टेब्लिश हो गया कि बच्ची घर से निकली दुकान पर चीज लेने के लिए, लेकिन वापस नहीं आई। अच्छा, जब उस फुटेज को टटोला महविश, तो उसके अंदर चूंकि वो फुटेज वाज़ेह नहीं थी, बस ऐसा पता चल रहा था कि कोई जा रहा है कोई आ रहा है। तो जो बच्ची जिसका इंतकाल हुआ उसी उम्र की एक बच्ची एक खातून के साथ बाहर जाते हुए दिखाई दी। तो ये शुबा हुआ कि शायद किसी औरत ने इस बच्ची को अगवा कर लिया है। ये डीपीओ साहब का बयान मैं आपको बता रहा हूं, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जिस तरह जाए वकुआ होता है, उस जाए वकुआ को टटोलने की कोशिश की जाती है। ये क्राइम सीन एक बना दिया, अब इसमें मौजूद हर चीज को देखा जाता है। अच्छा, ये जो दुकान है, इस दुकान के ऊपर भी 2 मंजिल हैं और उसके ऊपर भी एक छत है। पुलिस क्या करती है, पुलिस दुकान को देखती है, ऊपर पहली मंजिल पर जाती है, उसके बाद जब दूसरी मंजिल पर जाती है तो उसको खून के कुछ धब्बे नजर आते हैं। ये डीपीओ साहब के बयान के मुताबिक, ठीक है, कुछ धब्बे नजर आते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के ऊपर छत है और पुलिस जो है वो जब वो जाती है छत के ऊपर, उसकी चाबी जो है वो नहीं होती दुकान के मालिक के पास। वहाँ पर एक वर्कर काम करता है जिसका नाम अरसलान होता है, उसके पास उसकी चाबी होती है। फिर पुलिस जो है बड़ी टेक्निक से, अरसलान वहाँ से फरार हो चुका होता है, उसको अपने पास बुलाती है, उससे चाबी लेती है, फिर छत पर जाती है और देखती है वहाँ पर कबाड़ पड़ा हुआ है। जब कबाड़ को हटाया जाता है तो बच्ची की लाश वहाँ पर एक शेड के नीचे पड़ी हुई पुलिस को मिल जाती है। अरसलान मरकजी मुलजिम कैसे, जो डीपीओ सरगोदा है उनके मुताबिक अरसलान मरकजी मुलजिम इस तरह से है कि अरसलान के जूतों पर कुछ खून के निशानात थे। तो पुलिस को शुबा हुआ, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और अरसलान ने तोते की तरह सब बता दिया कि उसने क्या किया है। पुलिस के मुताबिक अरसलान ने, जो मुलजिम मरकजी मुलजिम था इस केस का, सीसीडी मुकाबले में मारा गया है, उसने बताया कि बच्ची चीज़ लेने के लिए आई तो मैंने उसको कहा कि जो चीज़ उसको चाहिए वो नीचे दुकान पर नहीं है, वो ऊपर वाली मंजिल पर पड़ी हुई है स्टोर में, तो वो वहाँ पर जाकर चीज़ ले ले। तो जैसे ही बच्ची ऊपर वाली मंजिल पर गई
تو ملزم بھی اس کے پیچھے اوپر والی منزل پر چلا گیا اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی. بچی نے شور مچایا, جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 3-4 دکانیں چھوڑ کر گھر ہے, تو دکاندار بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ بچی اگر واپس گئی تو وہ جا کر بتا دے گی کہ انکل نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. تو پھر اس نے لوہے کے ٹین ہوتے ہیں بڑے بڑے, آپ اگر چھوٹے علاقوں میں جائیں تو وہاں پر گھی جو ہے وہ تول کر دیا جاتا ہے, اگر لوگ پورا کنستر نہیں لیتے تو وہ تقریباً اتنی بڑی چھری ہوتی ہے لوہے کی, جس کی مدد سے اس کا ڈھکن جو ہے وہ کھولا جاتا ہے. وہ چھری وہاں پڑی ہوئی تھی, اس نے اس کی مدد سے اس بچی کا گلا کاٹ دیا. اچھا مہوش, یہ ساری کہانی ڈی پی او سرگودا نے ہمیں سنائی, جس کے اندر بالکل بھی صداقت نہیں ہے. اصل میں ہوا کچھ یوں ہے کہ جیسے ہی والدین کو تشویش ہوئی, جس طرح پولیس نے بتایا کہ 11:15 پر تقریباً 11 بجے بچی گھر سے چیز لینے کے لیے نکلی تھی, تو 10-15 منٹ بعد جب وہ واپس نہیں آئی تو والدین نے ڈھونڈنا شروع کر دیا. اور والدین جانتے بھی تھے کہ بچی اس دکان پر چیز لینے کے لیے گئی ہے. والدین جا کر وہاں پر جو مالک دکان ہے اس کے گلے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی ہماری بچی آئی تھی آپ کی دکان پر چیز لینے کے لیے لیکن وہ نہیں ملی. اچھا, جو دکان کا مالک ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ایکٹیو ہو جاتا ہے, کیونکہ جب یہ وقوع پیش آیا اس وقت دکان پر دکان کا مالک موجود نہیں تھا, ورکر موجود تھا, ارسلان موجود تھا. ہاں وہ موجود نہیں تھا. تھوڑا بحث و مباحثہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو مالک دکان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ بچی ڈھونڈ لیں, یہ دکان ہے ہماری, یہ اوپر 2 منزلیں ہیں, آپ دیکھ لیں, اگر آپ کی بچی یہاں پر آئی ہے تو آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں. اچھا, جب یہ بات ہو رہی ہوتی ہے اس وقت نہ صرف بچی کے والدین بلکہ علاقہ مکین بھی, جن کے آس پڑوس میں گھر ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پر جب یہ بات پھیلتی ہے کہ بچی واپس نہیں آئی, کبھی ایک پڑوسی کا دروازہ کبھی دوسرے پڑوسی کا دروازہ, تو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سینسیٹائز ہو جاتے ہیں کہ یار ایک بچی یہاں سے غائب ہو گئی ہے. اچھا, وہ والدین کے ساتھ مل کر یار ان کی بچی ڈھونڈتے ہیں, تو وہ تمام لوگ اس وقت دکان پر موجود ہوتے ہیں. وہ جب پہلی منزل پر جاتے ہیں تو وہاں پر بچی نہیں ہوتی, جب دوسری منزل پہ جاتے ہیں بچی وہاں پر بھی موجود نہیں ہوتی, اور اس کے اوپر چھت ہے. اچھا مہوش, دکاندار, مالک دکان, علاقہ مکین, والدین ایک ساتھ جب اوپر پہنچتے ہیں چھت پر تو وہ دیکھتے ہیں کہ ملزم ارسلان کے ہاتھ میں چھری ہے, اور وہ چھری وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا جو ٹین کا کنستر کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے, اور بچی کا گلا کٹا ہوا ہوتا ہے اور بچی آخری سانسیں لے رہی ہوتی ہے. علاقہ مکین ملزم کو پکڑ لیتے ہیں, پولیس نہیں پکڑتی. علاقہ مکین ملزم کو پکڑتے ہیں, اس کو باندھتے ہیں, پولیس کو اطلاع کرتے ہیں, پولیس آتی ہے اور مرکزی ملزم کو وہاں سے لے کر چلی جاتی ہے. اچھا عامر, وہ 5 ملزمان والی کہانی کیا ہے پھر, وہ بتائیے گا. مہوش, ایک باپ اپنی بچی کو دیکھتا ہے کہ وہ برنا حالت میں ہے اور آخری سانسیں لے رہی ہے, گلا کٹا ہوا ہے اور وہ آخری سانسیں لے رہی ہے, اس کے حواس کہاں ہوں گے؟ بالکل, وہ بالکل حواس باختہ ہو جاتا ہے. اس کا ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ ہے, کوئی لین دین کا تنازع ہوتا ہے جو دکان کا مالک ہے اور جو بچی کا والد ہے ان کے درمیان ہوتا ہے, کوئی کچھ پیسے ہوتے ہیں, اور جس پر مالک دکان اس کو یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بھرپور مزہ چکھاؤں گا. تو اس کو یہ لگتا ہے جو والد ہے کہ شاید اس مالک دکان نے ہی اپنے ورکر کو کہہ کر میری بچی کے ساتھ زیادتی کروائی اور اس کے بعد اس کو قتل کروایا. وہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے. جو والد ہیں بچی کے وہ مالک دکان اور اس دکان پر کام کرنے والے جو اور لوگ ہیں ان کے خلاف, اور جو مرکزی ملزم جس کو حوالے کیا جاتا ہے, پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے, اس کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے. تو یہ جو 5 ملزمان کی بات ہو رہی ہے اور مرکزی ملزم کی بات ہو رہی ہے, تو ان کو بھی پولیس نے گرفتار نہیں کیا کیونکہ وہ تو آلریڈی اس دکان پر موجود تھے, اور جو مرکزی ملزم ہیں ارسلان, ان کو تو علاقہ مکینوں نے جو ہے وہ قابو کیا اور اس کے بعد پولیس کے حوالے کیا. ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے اور پھر اس کیس کی جو تفتیش ہے وہ سی سی ڈی کے حوالے کر دی جاتی ہے. کل 23 جون کو جو سول جج ہیں سرگودا کے, وہاں پر پیش کیا جاتا ہے صرف ارسلان کو. اچھا عامر, صرف ارسلان کو کورٹ میں کیوں پیش کیا گیا تھا, وہ جو باقی کے ملزمان تھے ان کو نہیں ساتھ میں پیش کیا تھا؟ بالکل, سوشل میڈیا پر جو پنجاب پولیس ہے اور ڈی پی او سرگودا کے بیانات تھے کہ پولیس نے بہت محنت کی ہے 5 ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے,
اور ان کو گرفتار کر کے جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے گا، لیکن پیش صرف ارسلان کو کیا گیا۔ اچھا، اب یہ اس بات کی گواہی ہے کہ پولیس نے کوئی چھاپے نہیں مارے باقی ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے، نہ مرکزی ملزم ارسلان کو گرفتار کرنے کے لیے، ان کو بھی علاقہ مکینوں نے پکڑ کے حوالے کیا ہے، لیکن پولیس نے صرف ارسلان کو ہی عدالت میں پیش اس لیے کیا کہ بچی کے کپڑوں اور بچی کے جو جسم ہے اس پر موجود جو سیمن سیمپلز تھے وہ لیے گئے تھے، وہ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی بھیجے گئے تھے، اور جو ملزمان گرفتار کیے گئے تھے ان کے بھی سیمن سیمپلز لیے گئے تھے اور اس کو میچ کروایا گیا تھا، تو سیمپل صرف ارسلان کے ساتھ میچ ہوئے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ صرف ارسلان کو ہی سول جج کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور عدالت نے 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ارسلان کو سی سی ڈی کے حوالے کیا تھا۔ اچھا عامر، عدالت نے تو سی سی ڈی کے حوالے ارسلان کو کیا تھا انویسٹیگیشن کے لیے، تو یہ انکاؤنٹر کیسے ہو گیا؟ بس محوش، یہ ایسے ہی انکاؤنٹر ہوتے ہیں ہمارے ہاں، سی سی ڈی ایسے ہی انکاؤنٹر کرتی ہے کہ وہ کسی چیز کی برآمدگی کے لیے، اب برآمد وہاں سے کیا کرنا ہے، جو چھری ہے وہ ملزم کے ہاتھ میں تھی، اس پر خون لگا ہوا تھا، آلہ قتل بھی برآمد ہو گیا، ملزم بھی برآمد ہو گیا، ہر چیز برآمد ہو گئی، تو کوئی چیز برآمد کرنے کے لیے سی سی ڈی ملزم کو لے کے جا رہی تھی کہ اسی اسلام میں ملزم کے ساتھی آ گئے، اور جو ملزم کے ساتھی ہیں وہ اتنا بھاری اسلحہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے کہ انہوں نے سی سی ڈی پر فائرنگ شروع کر دی، اور سی سی ڈی نے جواب بھی فائرنگ کی، اور اس اسلام میں سی سی ڈی کے کسی اہلکار کو کچھ نہیں ہوا، کسی گاڑی کو کچھ نہیں ہوا، جو مرکزی ملزم اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا صرف اس کو گولی لگی اور وہ موقع پر مارا گیا۔ اچھا عامر، میں سوچ رہی تھی کہ پچھلے دنوں سے اتنے زیادہ کیسز جو ہیں وہ سرگودا سے آتے جا رہے ہیں، سرگودا کی پولیس کیا سوئی ہوئی ہے؟ میں بالکل 2-3 دن پہلے ہم نے ایک سٹوری کی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک خاتون کی گلا کٹی لاش ملی، اور پھر اس کی فنگر پرنٹس کی مدد سے اس کی شناخت ہوئی، اور پتہ چلا وہ 4 بچوں کی ماں ہے، اور اس کے شوہر نے اس کو قتل کیا تھا دوسری شادی کرنے کے لیے۔ تو سرگودا پولیس کیا کر رہی ہے اس کا اندازہ تو آپ کو ہو گیا ہوگا کہ ملزم علاقہ مکینوں نے، جو لوائقین ہیں، انہوں نے پکڑا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ پوسٹیں جو ہے وہ چل رہی تھیں، بس نمائشی اقدامات آپ دیکھ سکتی ہیں، اور آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا آپ نے سوشل میڈیا پر، جتنے نمائشی اقدامات سرگودا پولیس کر سکتی تھی وہ اس نے کیے ہیں، لیکن حقیقت سے منہ نہیں پھیرا جا سکتا۔ بالکل، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ان واقعات کے بعد جو سرگودا پولیس ہے وہ تھوڑی سی ایکٹیو ہوگی، اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو کچھ تحفظ جو ہے وہ فراہم کرے گی۔ مجھے یہاں پہ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔